آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 5 خفیہ اصول بتاؤں گی۔ اگر ان باتوں کو آپ نے چھپا لیا تو زندگی میں کوئی پریشانی آپ کے قریب نہیں بٹکے گی۔ یہ حقیقت ہے، آزما کر دیکھ لو۔ ان باتوں کو اپنے عزیزوں میں، اپنے رشتہ داروں کو بھی نہیں بتانا۔ یقین مانیں، آپ خود دیکھیں گے کہ کیسے آپ کی زندگی میں خوشیاں نظر آتی ہیں۔ ہم ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے ہی پریشان رہتے ہیں اور زندگی میں آگے نہیں بڑھ پاتے۔ دیکھنے میں یہ چھوٹی باتیں لگتی ہیں، مگر ان کا اثر ہمیں کامیاب نہیں ہونے دیتا۔ اچھا، ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ۔ السلام علیکم، ویلکم بیک مائی چینل کنزا اویس ولاگ۔ کیسے ہو آپ؟ سب ٹھیک ہو؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں۔ یہ سنڈے کی صبح کا ولاگ ہے۔ دانیہ اور نور فاطمہ اپنی خالہ کے گھر جا رہی ہیں اور وہاں سے انہوں نے سیر بھی کرنے جانا ہے، اور یہ ویڈیو تو چلتی رہے گی، تو آپ ساتھ ساتھ ویڈیو کو انجوائے کریں۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ آتے ہیں اپنے ٹاپک پر۔ پہلی بات، اپنے گھر کے مسائل کبھی کسی کو مت بتاؤ۔ یہ بہت بڑی سمجھداری ہے کہ اپنے گھر کی لڑائیاں اور پریشانیاں کبھی کسی کو مت بتائیں۔ ان باتوں کو اپنے گھر کی دیواروں کے اندر رکھیں۔ یہ گھر کی پریشانیاں اور اپنی ذاتی حالات بتانے سے اپنے ہی خاندان کی عزت خاک میں مل جاتی ہے۔ لوگ ہمدردی نہیں کرتے، ان کو تو کہانی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ آپ کے غم کو ہتھیار بنا لیتے ہیں۔ گھر کا جھگڑا جب باہر پتہ چلتا ہے نا، تو وہ گھر کی بنیادیں ہلا دیتا ہے۔ اس لیے یاد رکھو، حالات چاہے جیسے بھی ہوں، جتنے مرضی خراب ہو جائیں، لوگوں کو مت بتاؤ، اپنوں کو بھی مت بتاؤ۔ عزت میں کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی بھی زخموں پہ مرہم نہیں لگاتا، بلکہ اس پہ نمک چھڑکتا ہے۔ دوسری بات، اپنی کمائی یا دولت لوگوں سے چھپاؤ۔ ہاں جی، اپنی کمائی کا چرچا کبھی مت کرو۔ جب بھی کمایا ہے، جو بھی کمایا ہے، وہ لوگوں کو مت دکھاؤ اور نہ ہی بتاؤ۔ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، اس نے اپنے سونے کے سکے، چمکتے ہوئے زیورات اور نایاب خزانے، یہ سب کچھ فخر سے سب کے سامنے رکھ دیے اور سب کو دکھانے لگا، خزانے کی نمائش کر رہا تھا کہ اگلے ہی دن پڑوسی کی سلطنت کے سلطان نے حملہ کر دیا اور سارے خزانے لوٹ کے لے گیا۔ اس لیے آپ سمجھ جاؤ، دولت جتنی چھپی ہوگی اتنی ہی محفوظ رہتی ہے۔ اپنی کمائی کی نمائش کرنا ایسا ہی ہے کہ جیسے خود کو چوروں اور حسد کرنے والوں کے سامنے رکھنا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اچھی کمائی ہے، تو وہ لوگ بہانے سے آپ سے مانگنے کے لیے آ جائیں گے یا دیکھ کر حسد کریں گے، اور حسد کی نظریں بہت بری ہوتی ہیں، سب ختم کر دیتی ہیں، کچھ بھی نہیں بچتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ اس لیے حسد کی نظروں سے جتنا ہو سکے دور رہو۔ تیسری بات، اپنے مستقبل کے منصوبے ہمیشہ خفیہ رکھو۔ زندگی میں جب تک کوئی منصوبہ پورا نہ ہو جائے، اسے اپنے دل میں ہی رکھو۔ جو لوگ اپنے ہر قدم، ہر خیال اور ہر ارادے کی اطلاع لوگوں کو پہلے ہی دے دیتے ہیں نا، وہ اکثر اپنے راستے پہلے ہی کھو دیتے ہیں۔ جی، یہ آزمائی ہوئی بات ہے۔ کوئی بھی بات جب پہلے ہی بتا دو گے نا، تو وہ پوری نہیں ہوتی۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک تاجر تھا، اس نے سوچا کہ وہ اپنے شہر میں مصالحوں کی ایک بڑی سی دکان کھولے گا۔ اس نے اپنے سارے رشتہ داروں، محلے داروں یہ بات سب کو بتا دی۔ ایک چالاک شخص نے اس کی بات سن کر اس جگہ پر اسی طرح کی دکان کھول لی اور بازار میں قبضہ کر لیا۔ جب تاجر آیا تب تک دیر ہو چکی تھی۔ یاد رکھو، کبھی بھی کسی کو منصوبے کی اطلاع مت دو، یہ خاموشی میں رکھو۔ پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ خاموشی میں بڑی طاقت ہے۔ جب آپ کا کام مکمل ہو جائے تب سب کو بتا دو۔ اگر کوئی بھی نیا کام شروع کرنا ہو یا کہیں جانا ہو یا کچھ بھی خریدنا ہو، کبھی کسی کو مت بتاؤ جب تک آپ کا کام مکمل نہیں ہو جاتا۔ یہ بہت آزمائی ہوئی بات ہے، یہ میں نے خود بھی آزمائی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے کہ جب میں کوئی بات بتا دیتی ہوں نا، میرا وہ کام ہی اٹک جاتا ہے، وہیں پر ہی لمک جاتا ہے، ہوتا ہی نہیں کام۔ پتہ لگ جاتا ہے بھئی کہ ابھی یہ کام نہیں ہونے والا، کیونکہ وہ بات نظروں میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ یہ دنیا ہے، کبھی بھی آپ کے خوابوں کی حفاظت نہیں کرے گی اور نہ ہی آپ کی ناکامی کی ذمہ داری لے گی۔ چوتھی بات، اپنی کمزوریاں کسی کو مت بتاؤ۔ یاد رکھنا، جب بھی آپ اپنی تکلیف، اپنی کمزوری کسی کو بتاؤ گے نا، وہ آپ سے دور ہو جائے گا۔
جب آپ اپنی پریشانی، تکلیف یا راز کی بات کسی کو بتاتے ہو نا، تو وہ آپ کی مدد نہیں کرے گا، ساری بات سن کر آپ کے پیچھے سے وار کرے گا، کیونکہ جب تک آپ پیسے والے ہو، پاورفل ہو، تب تک دنیا آپ کے پیچھے ہے۔ جیسے ہی آپ کی کمزوریوں کا ان کو پتہ لگ جائے گا نا، وہ آپ پر چڑھائی کریں گے۔ وہ تو یہ بات ہوئی نا کہ ایک نا سپاہی تھا جو تیروں سے ڈرتا تھا، اس کو تیر دیکھ کر خوف آتا تھا، اس کی کمزوری تھی تیر، وہ لڑ نہیں پاتا تھا۔ اس نے اپنے قریبی ساتھی کو بتا دیا کہ جب تیروں سے وار ہو تو مجھے پیچھے کر دینا۔ سپاہی نے اس ساتھی کو ساری بات بتائی کہ مجھے تیروں سے بہت ڈر لگتا ہے، مجھے تیروں کو دیکھ کر خوف آتا ہے، تو جب تم مجھے پیچھے کر دو گے میں ساری لڑائی لڑ لوں گا، مگر تیروں سے مجھے خوف آتا ہے۔ اچھا، کچھ دن ایسے ہی گزر گئے۔ کچھ دنوں بعد وہ جو ساتھی تھا نا، وہ دشمنوں سے جا ملا، اور جب جنگ ہوئی تو اس نے سب سے پہلے ان تیروں کا رخ اس سپاہی کی طرف کر دیا۔ ادھر سپاہی لڑنے کی بجائے خوف سے ہی گر پڑا۔ اس کو پتا تھا نا کہ اس کی کمزوری ہے تیر۔ تو پھر آپ بھی سمجھ جاؤ، حکمت والا وہ نہیں ہے جو اپنی طاقت دکھائے، بلکہ حکمت والا وہ ہے جو اپنی کمزوریاں، اپنے زخم لوگوں سے چھپائے، بلکہ اپنی کمزوریوں کو اپنی مسکراہٹ میں دبا کر رکھے۔ اسی میں سمجھداری ہے، کیونکہ دنیا میں لوگ تمہاری مدد نہیں کرتے، بلکہ تمہارے زخموں کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے رہتے ہیں۔ پانچویں بات، اور یہ لاسٹ بات ہے، خیرات یا نیکی پہ فخر نہ کرو۔ یہ بات سمجھنے والی ہے۔ جب بھی اللہ کی راہ میں خیرات یا صدقہ کرو تو کسی کو کانوں کان خبر نہ ہونے دو۔ اگر آپ خیرات یا صدقہ کرو اور اعلان کر دو تو ثواب نہیں بلکہ غرور کا اعلان بن جاتا ہے۔ جو نیکی زبان سے بیان کی جائے وہ نیکی نہیں رہتی، وہ فخر بن جاتی ہے۔ جب آپ کسی غریب کی مدد کریں یا کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں تو یہ بات بھی کسی کو بتانا غلط ہے، کیونکہ جب آپ مدد کرتے ہو تو پھر اس کا ذکر لوگوں سے کرتے ہو تو وہ نیکی نہیں رہتی، بلکہ وہ تمہاری انا کو بڑھانے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ساری باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے اسے لائک کریں، اگر چینل پہ نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ خاموشی کتنی ضروری ہے آپ کو اس ویڈیو سے اندازہ تو لگ ہی گیا ہوگا، اسی لیے ہمیں خاموش رہنا چاہیے۔ اور خاموشی کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت خاموش رہنا ہے، جس جگہ پر بولنا ہے وہاں پر بولیں، لیکن کوشش کریں کہ خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی میں بہت پاور ہے۔ آخر میں میری دل سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے اور آپ کی ساری تکلیفیں، غم دور ہو جائیں۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔